افسوس غداری بے وفائی ہمارے اپنوں نے کی، میں کسی اور کو قصوروار نہیں کہلاتی ہوں، اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کو سول سرچنگ کرنی چاہیے، تاکہ اگر پاکستان کے عوام ہمیں دوبارہ موقع دیں تو ہمارے اپنے صفوں میں صفائی ہونی چاہیے، تاکہ ہم خود ہی جا کر کے سیاسی خودکشی نہ کریں۔ السلام علیکم ویورز، کب کیا ہوا کہ ہسٹری سیریز میں آج ہم پاکستان پیپل پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کے ایک تاریخی خط کا اقتباس پیش کریں گے۔ یہ خط انہوں نے کہاں بیٹھ کر لکھا اور اس وقت بے نظیر بھٹو کہاں تھی؟ بھارت کی دیوی وہ کسے کہتے تھے؟ کپتان کے متعلق انہوں نے کیا کہا تھا؟ بھٹو کتنی قسم کی سیاست جانتے تھے؟ اور عظیم باپ نے اپنی عظیم بیٹی کو کیا تحفہ دیا تھا؟ یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل کب کیا ہوا سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری سبسکرائب کر لیں، تاکہ دلچسپ تاریخی واقعات اور سیاسی کہانیوں سے متعلق بننے والی ہماری کوئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بھٹو خاندان کو خاص مقام حاصل ہے۔ اس خاندان کے دو افراد ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہے، جبکہ بلاول بھٹو کو جیالے آئندہ کے وزیر اعظم کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیں اس خط کی طرف جو ZA بھٹو نے 21 جون 1978 کو ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی سے بے نظیر بھٹو کو ان کے یوم پیدائش کے موقع پر لکھا، جو خود بھی قید میں تھیں۔ یعنی یہ ایک قیدی کا قیدی کے نام خط ہے۔ بھٹو خط میں لکھتے ہیں کہ ایک سزا یافتہ قیدی کس طرح اپنی خوبصورت اور ذہین بیٹی کو اس کے یوم پیدائش پر تہنیت کا خط لکھ سکتا ہے، جبکہ اس کی بیٹی جو خود بھی قید میں ہے اور جانتی ہے کہ اس کی والدہ بھی اس کی طرح تکلیف میں مبتلا ہے، اس کی جان بچانے کے لیے جدوجہد میں مصروف ہے۔ یہ رابطہ سے زیادہ بڑا معاملہ ہے۔ محبت اور ہمدردی کا یہ پیغام کس طرح ایک جیل سے دوسری جیل اور ایک زنجیر سے دوسری زنجیر تک پہنچ سکتا ہے؟ نہرو بھی اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے۔ نہرو نے بھی جیل سے اسے اس کے یوم پیدائش پر تہنیت کا پیغام بھیجا تھا۔ جکارتہ سے 14 سال پہلے میں نے جو خط لکھا تھا اس میں تمہیں متنبع کر دیا تھا کہ میں نہرو کی نقالی نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے ان کی نقالی اس وقت بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی اب میں ان کی پیروی کر رہا ہوں۔ بے شک اس وقت میں بھی جیل میں ہوں اور وہ بھی اس وقت جیل میں ہی تھے جب انہوں نے اپنی بیٹی کو خطوط لکھے تھے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تذبذب نہیں ہے کہ میری بیٹی جواہر لال نہرو کی بیٹی کے مقابلے میں، جن کو بھارت کی دیوی کہا جاتا ہے، کہیں بہتر ہے۔ میں کوئی جذباتی یا ذاتی قسم کا اندازہ نہیں لگا رہا ہوں، یہ میری دیانتدارانہ رائے ہے۔ تم میں اور اندرا گاندھی میں ایک قدر مشترک ہے کہ تم دونوں یکساں طور پر بہادر ہو، تم دونوں پختہ فولاد کی بنی ہوئی ہو، یعنی تم دونوں کی قوت ارادی فولادی نوعیت کی ہے، لیکن تمہاری صلاحیت اور ذہانت تمہیں اعلیٰ ترین مقام تک پہنچائے گی۔ لیکن ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں ذہانت اور صلاحیت ایک نقص شمار ہوتی ہے اور دم گھٹنے والی معمولی قسم کی ذہانت ایک اثاثہ شمار کی جاتی ہے، سوائے تمہارے والد کے قائد اعظم اور شاید سہروردی کے اس ملک پر حکومت شعبدہ بازوں اور کپتانوں نے کی ہے۔ شاید اس صورتحال میں تبدیلی پیدا ہو جائے اگر کوئی جنگجو قسم کا نوجوان جدوجہد کا آغاز کرے۔ اگر حالات تبدیل نہیں ہوئے تو پھر تبدیل کرنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، یا تو اقتدار عوام کو حاصل ہوگا یا پھر ہر شے تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ تمہارے دادا نے مجھے فخر کی سیاست سکھائی، تمہاری دادی نے مجھے غربت کی سیاست کا سبق دیا۔ میں ان دونوں باتوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں تاکہ ان دونوں کا انضمام ہو سکے۔ پیاری بیٹی،
میں تمہیں صرف ایک پیغام دیتا ہوں، یہ پیغام آنے والے دن کا پیغام ہے اور تاریخ کا پیغام ہے۔ صرف عوام پر یقین کرو، ان کی نجات اور مساوات کے لیے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ کی جنت تمہاری والدہ کے قدموں تلے ہے، سیاست کی جنت عوام کے قدموں تلے ہے۔ تم بڑی نہیں ہو سکتی ہو جب تک کہ تم زمین چومنے کے لیے تیار نہ ہو، یعنی عاجزی کا رویہ اختیار نہ کرو۔ تم زمین کا دفاع نہیں کر سکتی جب تک کہ تم زمین کی خوشبو سے واقف نہ ہو۔ میں اپنی زمین کی خوشبو سے واقف ہوں۔ نظریات، اصول، تحریریں تاریخ کے دروازے سے باہر ہی رہتی ہیں۔ غالب عنصر عوام کی تمنائیں ہیں اور ان کے ساتھ مکمل ہم آہنگی ہے۔ جب اس راگ یا موسیقی کے معنی سمجھ لیے جاتے ہیں تو منزل نشاں واضح ہو جاتے ہیں۔ میں اس جیل کی کوٹھی سے تمہیں کیا تحفہ دے سکتا ہوں جس میں سے میں اپنا ہاتھ بھی نہیں نکال سکتا؟ میں تمہیں عوام کا ہاتھ تحفے میں دیتا ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ تاریخ کے پوشیدہ اوراق میں موجود دلچسپ واقعات کے متعلق آپ جان سکیں۔ بہت شکریہ۔